بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، مسلم پولیٹکس کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر اسی حوالے سے، خصوصاً میرے جو ینگسٹرز نوجوان بھائی ہیں بہنیں ہیں، امت مسلمہ کے ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے، نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے لیے بھی کہ اگر وہ سن رہے دیکھ رہے ہیں تو اپنے چھوٹوں تک، اپنے بچوں تک، ینگسٹرز تک یہ پیغام لازمی پہنچائیں، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ آج جو ہمارے ملک پاکستان میں سیاسی بحران بھی ہے اور ملک کی جو صورتحال ہے بہت خطرناک قسم کی فتنہ و فسادات کی طرف کافی چیزیں جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہمارے ملک کو بچائے۔ آج کا جو ہمارا خاص طور پر مسلم پولیٹکس کے حوالے سے، کیونکہ میرا مقصد اسلام کے طرز پر اور اسلامی حوالے سے سیاست پولیٹکس کو ڈسکس کرنا، اور اس ڈسکشن میں جو اسلام کے احکامات ہیں حکومت کے بارے میں اور حکومتی مسائل اور یہ ساری چیزیں یہ عوام کے سامنے رکھنا، تاکہ عوام اسلام کی روح سے سیاست کرے اور ملک کی جو صورتحال ہے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ تو ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سرکاری مال کا جو خائن ہے، یعنی سرکاری مال میں خیانت کرنے والا ہے، اس حوالے سے ہے۔ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو ہیں کہ جو لوگ سرکاری مال میں خیانت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ پہلے آپ احادیث سنیں، پھر اس کے بعد مختصر سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سرکاری مال کے جو خائن ہوتے ہیں یا خیانت کرنے والے ہیں، یعنی ان کا غلط استعمال کرنے والے، اپنے ذاتی استعمال میں لانے والے یا اس میں ہیرا پھیری کرنے والے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی ہے، یہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث کا میں حوالہ پہلے آپ کو دے دوں۔ حدیث جو ہے یہ مسند احمد سے میں نے اس کا حوالہ نوٹ کیا ہے، اور اس کے جو حدیث مزید آگے موجود ہے، یہ المعجم الکبیر طبرانی اس میں بھی موجود ہے، کافی اور جگہ بھی حدیث کی جو کتب ہیں ان میں موجود ہے، یعنی مستند حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو میں آپ کو پہلی رکھنے لگا ہوں حدیث، اس کا حوالہ ہے مسند احمد، رقم الحدیث جو ہے وہ 17,031 ہے، یعنی 17031، ٹھیک ہے، یہ مسند احمد سے۔ اور اسی طرح معجم الکبیر طبرانی رقم الحدیث جو ہے وہ 5179 ہے، ٹھیک ہے، یعنی 5179 یہ حدیث نمبر ہے۔ اور اس کا آپ پہلے جو عربی کو چھوڑتے ہوئے ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر آپ سے انشاءاللہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں ایک مسلمان فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھ لو۔ یہ سن کر لوگوں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جنازے سے کبھی بھی انکار نہیں فرماتے تھے، کوئی نہ کوئی خاص ایسے وجہ ہوتی تھی تو پھر وہ انکار فرماتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ پریشان ہو گئے، اور اس میں اس شخص کے لیے جو ہے نا، کیونکہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں تھی، تو اب یہ دیکھیں کہ کس قدر پریشانی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے ہی انکار فرما دیا، جبکہ نماز جنازہ کا حکم ہے کہ لازمی کوشش کرو کہ مسلمان کا نماز جنازہ پڑھو، ایسا عمل کرنے والا جنتیوں کے جو اعمال ہیں ان میں یہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو آگے جو حدیث کا حصہ وہ سماعت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی کیفیت بھانپ کر فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں نکل کر بھی، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا بندہ تھا، یہ آپ نوٹ کیجئے گا، اللہ کی راہ میں، آج کی حکومت نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، جس طرح آج کی پاکستان کی حکومت ہے یا مسلم ممالک میں حکومت چلے، وہ اکثر لوگ اس میں حکمران ایسے ہیں وہ اللہ کے لیے حکومت کر ہی نہیں رہے، وہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ مال کے اس میں مال میں خیانت کرنے کے لیے وہ حکومت کرنے، مال اپنا بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو یہ جو مال غنیمت ہے، جیسے یعنی کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جو نکل کر جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا بندہ، اب مسلمان اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکل کر بھی مال غنیمت اور اجتماعی اور سرکاری مال میں خیانت کی ہے۔ خیانت کیا تھی؟ آپ یہ نوٹ کرنا، آپ نے غور کرنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی، یہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے
اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہمیں اس میں سے ایک رسی ملی جس کی قیمت صرف 2 درہم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم کی رسی کی خیانت کرنے پر نماز جنازہ میں شرکت سے انکار فرمایا۔ اب یہ دیکھیے ناظرین کہ 2 درہم ایک رسی نکلی ہے جو مال غنیمت کی تھی اور اس میں خیانت کی گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ تک نہیں پڑھائی۔ میرے نوجوان بہن بھائی خاص طور پر سنیں، اس کو آگے شیئر کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ اسلامی ریاست کے نام پہ یا نام دیا گیا، ویسے اسلامی ریاست تو نہیں، ملک پاکستان اس وقت بنا ہوا، بس طاقتور کا قانون یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو جس نے بھی مال میں خیانت کی، یہ چھوٹی سی رسی کی اتنی بڑی سزا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رخ پھیر لیا، تو آپ سوچیں کہ آج کل بھی جو ہو رہا ہے یہ صدیوں سے اس طرح ہوتا آ رہا ہے، مسلمان کرتے آ رہے ہیں، تو آج کل کے جو حکمران ہیں ان کی جائیدادیں دیکھ لیں کہاں سے بنی، اگر ہم سوال کر لیں تو پھر ان کو یا تو موت پڑ جاتی یا ان کے فالوور پھر ان کے توپوں کے رخ اس طرف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام ہے، ہم نے تو اسلام کی بات کرنی ہے، اپنے نبی کی بات کرنی ہے، تو ہم تو اس سے باز نہیں آئیں گے، حق سچ کی بات بیان کریں گے۔ تو یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ مال غنیمت یا مثال کے طور پر سرکاری مال کا جو خائن ہے، خیانت کرنے والے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ نوٹ فرمائیں، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حوالہ جو ہے یہ المعجم الکبیر طبرانی کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نوٹ کر لیں، رقم الحدیث 511، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 195، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور سے کافی احادیث کی کتب ان میں یہ موجود ہے، میں مختصر صرف اسی کا تذکرہ کرتا چلوں گا۔ اب یہاں پہ ترجمہ سماعت فرمایا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قبیلوں کے پاس ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے، لیکن ایک قبیلے کو چھوڑ دیا، اس کے پاس نہیں گئے۔ اس بات کو اس قبیلے کے لوگوں نے ناپسند کیا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کے سامان کی تلاشی لی تو انہوں نے اپنے ساتھی کی گٹھلی میں ایک ہار پایا جس کو اس نے مال غنیمت سے خیانت کر کے لے لیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب انہوں نے ہار لوٹا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہار آنے کے بعد وہاں پر تشریف لے گئے، اور یہ حوالہ جو ہے آپ کو پہلے میں نے اسے نوٹ کروا دیا، طبرانی اور ابن ابی عاصم میں موجود ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو مال غنیمت ہے اجتماعی طور پر جو یہ مال جیسے سرکار کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، تو اس میں اگر کسی نے خیانت کی ہے تو اس کی تلافی کے بغیر، یعنی اس کو واپس لوٹائے بغیر یا اس کا حق ادا کیے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے لیے کوئی رعایت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار لوٹانے کے بعد پھر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، پھر دعا انہوں نے فرمائی۔ یہاں پہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی غلطی اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور اسلام بھی اس پہ اتنی سختی نہیں کرتا، لیکن یہ لازم ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے، اور خاص طور پر جو حکومتی مال ہے، یہ اسلامی، خاص طور پر اسلام کے نام پر بنا ملک ہو، حکومتی مال ہو جو عوام کا حق ہے، رعایا کا حق ہے، تو یہ اس میں خیانت نہیں کرے تو اور آگے اسلام کے مطابق چلے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں سلسلہ آپ نے نوٹ فرمایا۔ ابھی آپ یہاں پہ میں ایک اور آپ کو حوالہ دیتا چلتا ہوں جو خیانت کرنے والوں کو جانتے ہیں اور پردہ پوشی کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ملک پاکستان میں، جس کا عہدہ بڑا جس کو مل گیا وہ کیا کرتا ہے، خود بھی لوٹتا ہے اور اس کے ساتھی اور بھی مل کر ملک کو لوٹنے لگ جاتے ہیں، سرکاری مال کو استعمال کرتے ہیں، اور ایسا بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ ہے، مجھے اس پہ بڑا وہ ہوتا ہے، مال مفت دل بے رحم، اس طرح کا۔ تو یہاں پہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر کسی علاقے کا کوئی وزیر بن گیا، کوئی ایم پی بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھی بھی مل کر جہاں تک جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگاتے ہیں۔ ایک تو اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی وہ چوری یا خیانت بھی چھپاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے جو داؤ لگا، یعنی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ سرکاری مال جو ہے وہ امانت ہے، اب وہ عام عوام کا حق ہے، لیکن یہاں پہ عہدیدار کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو مختلف ٹھیکے دیتے، مختلف چیزیں دے دیتے، اس کے نام پہ پھر حکومت کے مال میں سے، سرکاری مال میں سے پیسہ نکال کے ان کو دیتے ہیں۔ یہ
اس کی بھی سخت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی سخت اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور سخت احکامات ہیں اس طرح کے کام کرنے کے۔ اب جو خیانت کرنے والا ہے اس کے پردہ پوشی کرنے والے کی کیا سزا، یہ آپ ابھی سنیں۔ حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ سنن ابی داؤد سے حوالہ ہے، رقم الحدیث 2716، کتاب الجہاد، ٹھیک ہے، باب النہی عن الستر علی من غل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی آپ دیکھنا چاہیں، ٹھیک ہے، مختصر سی یہ حدیث ہے۔ تو یہاں پہ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے غنیمت کا مال چرانے والے کی پردہ پوشی کی تو وہ بھی اس کے مثل ہے، یعنی وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کا حوالہ نوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے حوالے سے کافی زیادہ حوالے موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا مختصر سے میں آپ کو تذکرہ کرتا چلتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور تذکرہ ملتا ہے آگے کہ جس شخص کو معلوم ہے کہ فلاں شخص نے سرکاری اموال میں خود خیانت کی ہے، اور اس کو چھپانے والا بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے، نہ کہ اس کو ذمہ داروں کو مطلع نہ کر دے، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ ذمہ داروں کو مطلع نہ کر دے یا آگاہ نہ کر دے۔ اور یہ حکم بھی جو ہے اس وقت تک ہے کہ بتانے والا اس چیز پر قدرت رکھتا ہو، یعنی وہ بتا سکتا ہو، اور اس کے کچھ احکامات ہیں وہ ہم الگ سے ساتھ ساتھ بیان کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے آپ کو۔ احکامات میں یہ آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جان کا اگر کوئی خطرہ پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز کہ وہ کرتا ہے تو اس کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کی فیملی کو قتل کرنے کا منصوبہ یا قتل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے منصوبہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پہ کچھ ایسی رعایت موجود ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کی جان کو بچانے کے لیے اور دیگر اسلامی احکامات کے مطابق چلنے کے حساب سے اگر وہ چلا جائے تو پھر تھوڑی سی رعایت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی قدرت رکھتا ہے، بتا بھی سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رخ پھیرا ہے، اس سے منہ پھیرا ہے۔ میرے مسلمان ینگسٹرز بھائی یہاں پہ سن رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی چوری دیکھیں، کسی کو حرام کھاتا دیکھیں۔ بے شک آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آگے آنے والے وقتوں میں ہم بیان کرتے رہیں گے۔ بے شک حکومت غلط بھی ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، اگر حکومت غلط بھی ہے، سرکاری افسر غلط بھی ہے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہوا ہے کہ کوئی بندہ مال میں خیانت کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس افسر تک بات پہنچانی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک آپ کے ذرائع ہو سکتے ہیں، جہاں تک آپ کے وسائل ہیں، وہ آپ اپنی آواز پہنچائیں کہ یہ بندہ امانت میں خیانت کر رہا ہے یا حکومت کا مال خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عوام اور رعایا کے علاوہ کسی اور پر خرچ کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے سارا کچھ سماعت فرمایا، ٹھیک ہے۔ ینگسٹرز، میرے نوجوان بھائی، آپ نے مضبوط ہونا ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت آپ لوگ اگر نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بچے چھوٹے بھی سن سکتے ہیں مجھے، بڑے بھی سن سکتے ہیں، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ چیزیں اپنے عوام کے سامنے رکھیں اور ان کو اس قدر مضبوط بنائیں کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے بہت سے چیزیں دیکھی ہیں کہ سرکاری مال میں وہ حکومتی عہدیداروں کے لیے، وزیروں کے لیے، مشیروں کے لیے رعایت رکھ دی گئی ہے کہ جی اتنے % پہ آپ یہ مال لے سکتے ہیں اور اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی 2 لاکھ کی چیز ہے تو آپ 50,000 دے کے، 25,000 دے کے بھی وہاں سے لے رہے ہیں، تو یہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ قانون اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی قانون بنایا گیا ہے صرف اور صرف ان لٹیروں کو تحفظ دینے کے لیے، تاکہ وہ جو حکومت میں سے عوام کا جو مال ہے، رعایا کا جو مال ہے، وہ مال غنیمت ہو سکتا ہے، بیت المال ہو سکتا ہے، اس میں سے یہ لوٹ مار کر ملک کا خزانہ خالی کر سکے۔ تو یہ راستے اپنے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز یاد رکھیے گا، کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں حکومت رعایا کو دیکھتی ہے، جو ضرورت مند ہے اس کو دے سکتی ہے، اس کا ہم الگ سے پھر بیان یہاں پہ رکھیں گے مسلم پالیٹکس کے حوالے سے۔ اور یہ اسلامی سیاست جو میں نے جس وجہ سے یہ ٹاپک شروع کیا ہے، انشاءاللہ آپ آگے دیکھتے جائیں گے۔ اسلام سے، دین سے، قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم نے مسلم پالیٹکس کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، تو اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اگر آپ بلیو کرتے ہیں، if you trust on this kalma, on this statement, then you must try for our country and you should try for Islamic ریاست، پیور اسلامک
جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اسلامی ریاست قائم کرنا اور یہ ساری چیزیں، یہ نعرے بازی آپ کر رہے ہیں، تو اسلامی ریاست کا نعرہ اگر لگاتے ہیں تو آپ کو اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے کام بھی کرنا پڑے گا. یو شوڈ مسٹ ٹرائی فار اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے، یہ میرا ایک نوجوانوں کو، تمام دوست احباب بھائیوں کو پیغام. انشاءاللہ امید ہے آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے. اور بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے جیسے ایک عہدیدار کو کوئی گاڑی دی جاتی ہے، کوئی چیز دی جاتی ہے استعمال کے لیے، تو اگر وہ حکومت کے انڈر رہ کر صرف اسی حد تک استعمال کرتا ہے، یعنی فرض کریں ایک عہدے کسی بھی وزیر کو یہ گاڑی دی ہے کہ آپ نے اس سے دفتر آنا اور دفتر جانا ہے، یہاں تک جائز ہے. لیکن اگر وہ اس کو اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتا ہے، جی اس کے بچے اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے نوکر چاکر جو اس کے رکھے ہوئے ہیں سرکاری سطح پر، وہ اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، لینے جا رہے ہیں، کبھی کوئی مال اس پہ آ رہا ہے، کبھی جا رہے ہیں، کبھی کہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہاں سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں، تو ناظرین یہ مکمل طور پر ناجائز اور حرام ہے، اور یہ حرام کام ملک پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اوتھینٹک طریقے سے مضبوط کرنا ہے اسلامک وے سے، پھر آپ مسلم پولیٹکس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ میرے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیں، مسلم پولیٹکس کے حوالے سے کام کرنا چاہیں، تو بلا جھجک مجھ سے کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ٹیم ہماری جو ہے نا وہ مجھ تک بات پہنچا دے گی. آپ کو پھر ساتھ ہم لے کر چلیں گے. کانٹیکٹ نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0321 55970 اسکرین پر بھی شو کر دیں گے انشاءاللہ. مزید کسی قسم کی ڈسکشن کرنی ہو، اپنا مشورہ دینا ہو، تو آپ ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم مشورے سے آگے مل کر چلیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.